جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حیرت سے کہا کہ اچھا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کو نکال دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نکال تو دیں گے، اور ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ نکال دیتے ہیں، لیکن وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ ان کے بعد پھر ہم تمہیں زمین میں سکونت دیں گے، عطا کریں گے، اور یہ اس کے لیے ہے جو میرے مقام سے خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے، میری وارننگ سے خوف رکھتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 106 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث، اس ملک کے وارث تو جو خدا کے صالح بندے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور یہ خدا نے پہلے سے ذکر کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے زبور میں بھی نصیحت کرنے کے بعد یہی لکھا تھا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، چاہے یہ نکال دیں لیکن الٹیمیٹلی تم ہی وارث بنو گے، یا تو اسی ملک میں واپس آؤ گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ملک عطا کرے گا جس کا یہ خواب ہی دیکھتے ہیں۔ اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ وہ جو زمین میں کمزور تھے، مستضعفین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی زمین کے مشرقوں اور مغربوں تک حکومت عطا کرے گا، ان کو اس کے وارث بنا دے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ نکال دیں، اور اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ انہی کی زمین کو اس نبی کے اور اس کی جماعت کے قبضے میں دے دیتا ہے، یا پھر ان کو ایسی زمینیں عطا کرتا ہے جس کے بارے میں وہ خواب ہی دیکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس زمین کے مالک ہوتے، اور پھر اس کے مشرقوں میں اور اس کے مغربوں میں اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قبضہ دے دیتا ہے اور وہ اس پہ غلبہ پا جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو سکنہ ہے اس کے کیا الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ سکنہ اصل میں کہتے ہیں حرکت کے بعد ٹھہرنے کو۔ تو انسان چلتا چلتا سفر کرتا ہوا جہاں جا کے پڑاؤ ڈال لیتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ سکونت اختیار کر لی ہے۔ اور اس میں جو پوشیدہ معنی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اور سے جا کر کسی اور جگہ آباد ہونا، اپنی قوم میں نہیں، اپنی زمین پہ نہیں، بلکہ وہاں سے چل کر کسی اور جگہ جا کر آباد ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ اور چھری کے لیے جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ ہے سکین، اور سکین اس لیے کہتے ہیں چھری کو کہ وہ ہلتے ہوئے جانور کو، اس کی حرکت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب اس کو ذبح کرتے ہیں جانور کو تو وہ جو ہل رہا ہوتا ہے اس سے چھری اس کی حرکت کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اس کو سکین کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے آدم کو اور کہا کہ آدم تم اور اب تمہاری بیوی جو ہیں وہ جنت میں جا کے رہو۔ گویا وہ پیدا کہیں اور ہوئے تھے لیکن ان کو بھی جنت میں بھیج دیا، تو وہاں جا کر سکونت اختیار کرو۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ان کو پھر کہا کہ اس قریہ میں جا کر، اس گاؤں میں، اس شہر میں جا کر سکونت اختیار کرو۔ یعنی وہ آئے کہیں اور سے تھے لیکن ان کو کہا کہ اب وہاں جا کر تم آباد ہو جاؤ۔ اسی طرح جنت کے جو گھر ہیں ان کے بارے میں خدا نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ ان کو جنت میں پاکیزہ مسکن ملیں گے۔ یعنی انسان جائے گا یہاں سے، دنیا سے، لیکن اس کو جنت میں جو ملیں گے وہ مسکن ہوں گے، اس لیے کہ وہ سفر کر کے وہاں جا کے آباد ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ زمین میں آ کے بس گیا۔ یعنی آیا وہ آسمان سے لیکن پھر وہ زمین میں آ کر بس گیا، وہ زمین سے نہیں نکلا، وہ آسمان سے آیا۔
وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین پہ آ کے مسکنت اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سکون کا لفظ ہے، جو مسکن کا لفظ ہے، وہ ایسی جگہ کے لیے خدا نے استعمال کیا جو ایک جگہ سے سفر کر کے اور پھر وہاں کسی دوسری جگہ پہ جا کے سکونت اختیار کرے۔ اس کے جو اور الفاظ ہیں قرآن کریم میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو سکنہ میں نے بتایا کہ کسی دوسری جگہ سے آ کر آباد ہونے کو سکنہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ہے تبوا۔ تبوا کا مطلب ہے کسی سازگار جگہ پہ جا کے رہنا۔ تو اس میں مختلف آیات ہیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ جب تو اپنے گھر والوں سے چلا ہے تو اس کے بعد پھر تم جو مومنین ہیں ان کو جنگ کے لیے جو سازگار جگہ ہیں وہاں پہ ڈپیوٹ کر رہا تھا کہ تم یہاں پہ آ جاؤ، تم وہاں پہ آ جاؤ۔ تو سازگار جگہ پہ کسی کو ٹھہرانا جو اس کے لیے بہتر ہو، وہاں پہ ٹھہرنے کو تبوا کہتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ ہے سوا، سے واو اور کھڑی زبر اور یہ سوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ جانا، لیکن جانے کا مقصد ہو کہ دیر تک وہاں پہ قیام کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، کہ تم اہل مدین میں تو نہیں بستے تھے۔ یہ جو ہم تمہیں باتیں بتا رہے ہیں یہ ہم بتا رہے ہیں، تم وہاں نہیں تھے، تمہیں کیا پتا وہاں کیا ہوا۔ تو یہ ساری باتیں ہم بتا رہے ہیں، وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا۔ اور اسی طرح جہنم کو بھی مسوا کہا ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو جائے گا وہ لمبے عرصے تک رہے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے خلدہ، اس کی بہت سی آیات آپ جانتے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب خالدون رہنے کا مطلب ہے، خلدہ کا رہنے کا مطلب ہے ایسا قیام جس کے دوران کسی قسم کا کوئی تغیر نہ ہو، کسی قسم کا کوئی فساد نہ ہو۔ جوان جائے گا تو وہ جوان ہی ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی حالات اثر نہیں کریں گے، اس لیے جب جوان جائے گا تو وہ جوان ہی ہوگا۔ تو خلدہ ایسی جگہ پہ قیام کو کہتے ہیں جہاں پہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔
تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ جب واعظ اور تلقین میں ناکامی ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار پکڑ لی، اور جب تلوار پکڑی تو پھر دلوں کے زنگ دور ہو گئے۔ لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رسول یہ دیکھتے ہیں کہ واعظ اور تلقین سے فائدہ نہیں ہو رہا، لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ہر ایک بات سے کنارہ کش ہو کر خدا کی طرف توجہ کی اور اس سے فیصلہ چاہا، تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ تو کتنا عظیم الشان فرق ہے خدا کے مامور میں اور ایک عام مولوی میں جو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء جب واعظ اور تلقین میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں حضور نے یہاں پہ ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ناکامی انبیاء کی سرشت میں ہوتی نہیں، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو واعظ کیا ہے، ان کو تلقین کی ہے، ان کو نصیحت کی ہے، اثر نہیں ہو رہا، تو اے اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں پہ اثر فرما، تو دعا سے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مودودی صاحب اور ان کے جو ہم مذہب لوگ ہیں وہ چونکہ دعا پہ تو یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان کے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ تلوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا، اور جب انہوں نے فتح کی دعا مانگی، تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو رسول جو ہیں وہ فتح کے لیے دعا مانگتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اب جو کافر ہیں وہ کیسے دعا مانگتے ہیں؟ تو کافروں کی دعا جو ہے وہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہے، 33 نمبر آیت ہے اس کی، اور وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری طرف سے سچ ہے، یعنی یہ بندہ، یہ نبی، یہ رسول جو پیغام لے کر آیا ہے وہ اگر حق ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہمیں اس حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے دعا کا بھی کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہی آیا کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے سچ ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہمارے اوپر پتھر برسا آسمان سے۔ اندازہ لگائیں کہ بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرنے کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارا سینہ اس حق کے لیے کھول دے، ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے تاکہ ہم آگے بڑھ کر اس حق کو تسلیم کر لیں۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے نا کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دین کو قبول کرو تو اس کی عزت اس کے آڑے آتی ہے، اس کی انا اس کے آڑے آتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ جو سارے تمہارے پاس بیٹھے ہیں یہ بادی اور رائی میں تو بڑے کمزور سے لوگ ہیں، بڑے معمولی سے لوگ ہیں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے شامل ہو جاؤں، تمہارے ساتھ متی ہو جاؤں تمہارے؟ تو میری عزت اور میری انا مجھے اس بات سے روکتی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب شام میں جنگ ہو رہی تھی تو وہ بیٹھے تھے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ، تو مکہ کے جو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے لڑکے تھے وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی آیا جو سابقون الاولون میں شامل تھا، تو وہ آیا تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ تم ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس کو جگہ دے دو۔ پھر ایک اور آیا، پھر ان کو کہا پیچھے ہو جاؤ، ہٹتے ہٹتے وہ خیمے کے دروازے تک جا پہنچے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم تو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ہم تو معزز لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ان کا نہ کوئی تینوں میں نہ تیروں میں، یہ تو کوئی وقت ہی نہیں تھی ان کی سوسائٹی کے اندر، اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں ہٹا ہٹا کے، وہ جو ایک شعر ہے کہ جو بھی آوے ہے وہ نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں۔ تو ان کو سرکار کے پیچھے کر دیا، اور جو اولین میں شامل تھے، وہ جو غرباء تھے، ان کو پاس بٹھا لیا۔ تو انہوں نے بعد میں کہا کہ یا امیر المومنین یہ کیا بات ہے، ہمیں کیوں آپ نے پیچھے کر دیا، ان کو کیوں آگے کر دیا؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تمہارے باپ دادا نے اسلام کی مخالفت کی تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا، یہ تھے سابقون الاولون میں، انہوں نے اپنے اموال قربان کیے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے خدا کے دین کی خاطر ہجرت کی، تو آج یہ اس قابل ہیں کہ میرے پاس بیٹھیں اور ان کو تم سے بہتر جگہ ملے، امیر المومنین کے قرب میں جگہ ملے۔ تو انہوں نے کہا جی اب وہ تو جو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا وہ کیا تھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے، کیا کریں ہم؟ وہ بھی رونے لگ گئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں اس کا، اس مطلب وہ داغ کو دھوئیں کیسے ہم؟ تو حضرت عمر سے بات نہیں ہوئی، آپ نے شام کی طرف اشارہ کر دیا کہ ادھر۔ وہ فوراً وہاں سے نکلے ہیں اور گھوڑوں پہ بیٹھے اور شام کی طرف چلے گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بھی واپس نہیں آیا، سب شہید ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عزت قائم کی کہ وہ السابقون الاولون میں شامل ہوئے، جنہوں نے نبی کو اس وقت مانا جب کوئی فتح نہیں تھی۔ بعد میں تو لوگ، جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب فتح ہو جاتی ہے تو پھر تو رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو ان کے باپ دادا وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو نہیں مانا اور کہا یہ کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو کیا کر، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں بڑا دردناک عذاب دے۔ تو انسان کی نفسیات دیکھیں آپ کہ اس کی انا اور اس کی عزت اور اس کا جھوٹا جو ایک مقام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، وہ اس کو روکتا ہے کہ میں اس نبی کے، جیسے وہ ابلیس نے کہا کہ میں کیسے اس کی اطاعت کر سکتا ہوں۔ تو یہ ابلیسی مظاہر ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیسے اس کو مان سکتا ہوں۔ تو اس لیے اگر یہ بندہ سچا ہے بھی تب بھی تو ایسا کر کے ہمیں ہی ہلاک کر دے تاکہ ہم اس کو ماننے نہ پڑے، ہم پر عذاب نازل کر، ہم پر پتھر برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دونوں نے دعا کی، نبی نے دعا کی، نبی کے جو حواری تھے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہمیں ہلاک کر دے۔ تو خدا نے فرمایا کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو پھر جتنے بھی جابر تھے اور دشمنی رکھنے والے تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ تو جبار جو ہے وہ جبرا سے نکلا ہے، اور جبرا کا مطلب ہوتا ہے کہ اصلاح کی ایسی کوشش جس میں ساتھ قوت لگانی پڑے۔ چنانچہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا تو اس کے ساتھ جو پھٹیاں لگائی جاتی ہیں اوپر نیچے، اس کو بھی جبائر کہتے ہیں، کیونکہ وہ باندھی جاتی ہیں اس کے ساتھ تاکہ وہ ہڈی جڑ جائے۔ اور ایسے عمل کو کہتے ہیں جبر العظمہ، یعنی ہڈی کو جوڑنا۔ اور اس طرح کے ہم تو اپنی زبان میں جراح کہتے ہیں نا کہ جی جراح کے پاس لے جائیں اس کو، وہ ہڈی جوڑ دے گا، یہ کر دے گا۔ اب تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے جراح ہوا کرتے تھے، تو اس کو الجابر کہتے ہیں، یعنی زور لگا کے ٹھیک کرنے والا۔ تو جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں قوت شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ لیکن جب یہ انسان کے متعلق ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش کر کے اپنے آپ کو حق سے روکنے والا یا ظلم کرنے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ نحن عالم بما یقولون، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں وہ سارا پتہ ہے ہمیں۔ وما انت علیہم بجبار، تو تم ان کے اوپر جبار نہیں ہو، تم زبردستی ان کو ایمان کی طرف نہیں لا سکتے، تم زبردستی ان کو سکھا نہیں سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس جو بھی ہمارے وارننگ سے خوف کھائے اس کو قرآن کے ساتھ نصیحت کرو۔ تو نصیحت ہی کرنی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے پاس۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ تم جبار ہو، تم کوشش کر کے زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بناؤ۔ اور انید جو ہے وہ انادا سے نکلا ہے، اور ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس نے ہم سے بغض و اناد رکھا ہے۔ تو اناد دشمنی کو کہتے ہیں۔ ویسے عربی میں اس کا مطلب ہے کہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ کہ ایک انسان اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہے تو ان سے ہٹ کے الگ ایک راستہ اپنا لے اپنا،
غصے سے، ناراضگی سے، مخالفت کرتے ہوئے کہ جاؤ میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ، اور چاہے وہ سیدھے جا رہے ہوں لیکن دشمنی میں اور مخالفت میں اپنا راستہ الگ کر لے. تو ایک تو ہوتا ہے نا جو حق کی خاطر الگ کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو محض مخالفت میں اپنا راستہ الگ کرتا ہے. تو وہ اندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو انید کہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں معاند، کہ معاندین احمدیت. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ یہ لفظ کہ معاندین احمدیت یعنی احمدیت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ورائہ جہنم و یسقا من ماء سدید، اس کے پرے جہنم ہے اور وہ پیپ ملا پانی پلایا جائے گا. تو ورا کا عام طور پہ تو معنی ہوتا ہے پیچھے، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے امامہ، آگے، یعنی اس کے بعد. تو اگلا جو لیول ہے، اگلا جو سٹیپ ہے وہ جہنم کا ہے، کہ وہ جو دشمنی میں مارے جاتے ہیں، وہ جو خود اپنے لیے ہلاکت اور تباہی کو مانگتے ہیں، جب وہ ہلاک ہو جاتے ہیں وخابا کل جبار عنید، تو پھر اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے ان کا، جو اگلا ٹھکانہ ہے ان کا، وہ جہنم کا ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ سَدِيدٍ، تو اس میں پیپ ملا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اس سے وہ پئیں گے. سددہ کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا. تو پیپ چونکہ گاڑی ہوتی ہے اور گندی ہوتی ہے، تو اس کا ملا پانی تو پھر انسان ایک دم سے نہیں پی سکتا، اس میں رکاوٹ پڑتی ہے پینے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے تحت اس کو من ماء سدید کہا، یعنی ایسا پانی جس کو پینے میں بھی رکاوٹ ہو، اس کے ٹیکسچر کی وجہ سے، اس کے ذائقے کی وجہ سے. جب وہ انسان اتنا گاڑھا پانی ہوتا ہے تو وہ پی نہیں سکتا فوری طور کے اوپر. اور فرمایا کہ یہ تجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا. ظاہر اتنا گاڑھا پانی ہوگا اور اتنا گندا ٹیسٹ والا ہوگا تو اس کو ایک دم سے نہیں پی سکتا بندہ. ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اسے آسانی سے نگل بھی نہیں سکے گا. تو نگلنا بھی کیونکہ وہ ایک قسم کی وسکس سی چیز ہوتی ہے. ایک تو لیکوڈ ہوتا ہے نا، ایک ٹھوس ہوتا ہے، اس کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو وسکس کہتے ہیں. یعنی نہ وہ لیکوڈ ہوتا ہے پوری طرح سے، نہ وہ ٹھوس ہوتا ہے، بلکہ بیچ کی ایک چیز ہوتی ہے جیسے پیپ وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ پی بھی نہیں جا سکتی اور نگلی بھی نہیں جا سکتی صحیح طرح سے، کیونکہ اس کا ذائقہ اتنا خراب ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر سمت سے موت اس کی طرف لپکے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مر بھی نہیں سکے گا. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ نہایت ہی سخت عذاب کا ہے. یعنی جہنم کے بھی کئی لیول ہیں. اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے من ورائہ عذاب غلیظ، غلیظ جو ہے وہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو اس کا معنی ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے وہ ایک بہت گندی سی چیز آتا ہے. تو کہتے ہیں جی تم بڑے غلیظ ہو، کوئی بےہودہ سی بات کرے یا کوئی کپڑے خراب ہو جائیں یا کوئی کھانا خراب ہو جائے تو کہتے ہیں جی یہ غلیظ ہو گیا. لیکن عربی زبان میں غلیظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سخت، گاڑھا قسم کا اور مضبوط. اور یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ عربی میں تو اس کا مطلب سخت ہے، اور اردو میں ہم اس کا مطلب لیتے ہیں بڑا گندا، غلیظ. تو اسی طرح جو غیر احمدی ہیں وہ بھی مختلف جو الفاظ ہیں، مثلا خاتمہ یا خاتم ہے، اس کا عربی میں اور معنی ہے، اردو میں اور معنی ہے. تو ہمارے اوپر جو فتوے لگتے ہیں وہ اردو کے معنی جو ہیں وہ لے کے تو اس کے مطابق ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ عربی میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ بڑی اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر کہ تم بڑے نرم دل ہو ان کے لیے. اور وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم بڑے سخت دل کے ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو پھر ان سے درگزر کر، ان کے لیے معافی مانگ اور ان کے ساتھ جو کام ہیں اس میں مشورہ کر. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں ہے، اور اس کا ذکر پھر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 8 میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا ومن کا اور آپ سے بھی ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے جو عہد لیا وہ بڑا پکا عہد تھا. تو غلیظ یہاں پہ گندگی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ سخت کے معنی میں ہے. یہ مضبوط کہ بڑا پکا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کی مثال یہ ہے. اور یہاں